کیا ہم نے کبھی لمحے بھر کے لیے سوچا ہے کہ ہمارا دل ہمیشہ بے سکون کیوں رہتا ہے؟ کیوں ہماری دن رات کی محنت کے باوجود رزق میں برکت نہیں ہوتی؟ کیوں ہماری دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی جیسے واپس لوٹ آتی ہو؟ یہ سوالات شکایتیں نہیں، بلکہ ہمارے اندر اٹھنے والی وہ صدائیں ہیں جو ہمیں اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اور ان سوالوں کا جواب ہمیں ملے گا عارف، عالم، فقیہ، عاشق خدا اور دلوں کے طبیب حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت علیہ الرحمہ کی نصیحتوں میں۔ ہم نے آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کی مختلف مجلسوں سے چھوٹی چھوٹی مگر کام کی نصیحتوں کو جمع کیا جو اس طرح ہے۔ نمبر 1، کامیابیوں اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے ذریعے حاصل ہونے والی سعادت سے محروم رہ جائیں؟ نمبر 2، دنیا میں رہنے کے لیے انسان کا عاقل، مؤمن اور دیندار ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، بد کرداری اور بد کرداروں سے دوستی دشمنان خدا کو ہم پر مسلط کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان پر عزت کے ساتھ قائم رہیں تو گنہگاروں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ نمبر 4، مشکوک کھانا یا ایسے لوگوں کے یہاں کھانا جنہیں حلال و حرام کی پرواہ نہیں، اگرچہ بظاہر جائز ہے، لیکن دل کی بیماری، عبادت کی کمزوری اور توفیق چھن جانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ہم کھانے پینے میں حرام سے پرہیز نہیں کریں گے تو یہ چیز ہمارے علم و ایمان کی بربادی بلکہ کفر کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 6، برے خیالات، گمراہ سوچ اور یاد خدا سے غافل ہونے کے اسباب ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ سیلف اسسمنٹ اور اسپریچول ریفلیکشن یعنی مراقبے کے ذریعے ان خامیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، ہمیں ہر روز اپنے موقف اور اسٹینڈ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف ہیں، حق کے ساتھ یا ظالم کی طرف۔ نمبر 8، اگر ہم اپنے مومن بھائیوں پر ہونے والے ظلم اور مصیبتوں پر خاموش رہتے ہیں، ان سے لا تعلق رہتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو جان لیجئے کہ وہی بلائیں اور مصیبتیں ایک دن ہمیں بھی گھیر لیں گی۔ نمبر 9، یاد رکھیے، گناہ صرف بڑے گناہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار کرنا، ان کی تکرار کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 10، اگر ہم گناہوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم اللہ کے انکار، اسے جھٹلانے یا اس کی نشانیوں کا مذاق اڑانے تک جا سکتے ہیں، یا ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، ہمیں اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غلطی پر استغفار کریں اور اگر ممکن ہو تو اس کی تلافی کریں۔ نمبر 12، حرام کو اپنے لیے زینت نہ بننے دیں۔ یہ دل کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان حلال راستہ موجود ہونے کے باوجود خود کو حرام میں گرفتار کر لیتا ہے۔ نمبر 13، اب اگر ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے خود کو سنبھالیں اور اپنی اصلاح کریں، ورنہ دوسروں کو نہیں سدھار پائیں گے۔ نمبر 14، یہ جان لیجئے قرآن و سنت کے بغیر جس راستے پر بھی آپ چلیں گے، انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 15، ہر روز کچھ وقت دینی علوم کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے وقف کریں۔ یہی سرمایہ، یہی دولت آپ کی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ نمبر 16، ایک مومن ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس لیے ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، ہر حال میں اللہ کو حاضر و ناظر جاننا۔